جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں بجٹ کے بارے میں اس ایوان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ سر یہ مڈ نومبر سے جو پروسیس شروع ہو جاتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لیٹر چلے جاتے ہیں اور ان سے جو ہے نا ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر کے بارے میں جو ہے تفصیل منگوائی جاتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم یہاں پہ اس ہاؤس میں ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہم یہاں پہ اس بجٹ کو پاس کر رہے ہیں، اس میں ہمارے معزز ممبران کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ریونیو آتی ہے یا جو ایکسپینڈیچر ہوتی ہے. تو میں آپ کے چیئر سے جناب اسپیکر صاحب، آپ کے چیئر کی وساطت سے جب اتنا بڑا بجٹ پیش ہوتا ہے اور اس میں ہمارے معزز ممبران کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے تو یہ بجٹ کیسے ہوگا؟ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ جناب اسپیکر صاحب، بجٹ سپیچ کے اوپر آپ کی مہربانی، آپ نے ہمارے 2 دن بھی کاٹ دیے ہیں. آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں سر، وہاں پہ انڈیا میں سر 75 ڈیز اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، 75 ڈیز ڈیبیٹ ہوتی ہے. ابھی سر میں آپ کی چیئر کی وساطت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کون سے عالم میں بن گئے ہیں اتنی بڑی کتابیں دیکھ کے ہم نے 2 دن تیاری کی ہے. ابھی سر میں آپ کا بجٹ کی طرف آتا ہوں سر، ریپیٹیشن نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے معزز لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے، ہمارے پارلیمانی لیڈر فرمان صاحب نے، ارباب عثمان صاحب نے، احسان اللہ صاحب نے، سب نے باتیں کر دی ہیں. لیکن سر ریپیٹیشن نہیں ہوگی، فیکٹس اینڈ فیگر پہ جاؤں گا. سب سے پہلے میں نے سر آپ کو بتا دیا ہم نے 2-3 گھنٹے صرف اسٹڈی کی ہے. آپ سر صرف آپ کے جو اپنی کتاب ہے، میں وائٹ پیپر نہیں، آپ کی جو اینول بجٹ سٹیٹمنٹس ہیں اس میں سر صرف آپ پیج نمبر 21 پہ چلے جائیں. پیج نمبر 21 پہ سر آپ کا جو ہیلتھ کا وہ بتا رہے ہیں نا، جو فیگرز ہیں، میں سر صرف فیگرز کی بات کر رہا ہوں. جب ہمارے معزز ممبران بیٹھے ہوں گے نہیں ہوں گے تو ان بابوں کے بجٹ کو ہم کس طرح مانیں؟ یہ بجٹ IMF کا بجٹ، ہم اس کو تھرو آؤٹ ریجیکٹ کر چکے ہیں اور ریجیکٹ کریں گے. لیکن آپ کو سر یہ فیگر میں بتاتا چلوں سر، اس میں اگر آپ دیکھ لیں سر، یہ 171 ملین سر، یہ 1,77,191 ملین ہیلتھ کا وہ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو بلین میں کنورٹ کر لیں تو سر یہ 1,77 ارب روپے بنتے ہیں. جو آپ کا جو تخمینہ ہے جو 1754 ارب روپے کا آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں تو سر یہ آپ کا غلط ہے اور یہ آپ کی اس فگر سے غلط ہے. یہ نوٹ کر لیں سر، آپ کے معزز منسٹر صاحب نے صرف یہ ایک پوائنٹ سر میں نے آپ کو بتا دیا. آپ پیش کر رہے ہیں 1754 ارب روپے کا بجٹ اور آپ کے صفحہ 20 نمبر کے اوپر آپ کے ہیلتھ کے جو فیگرز آپ بتا رہے ہیں وہ کربوں میں جا رہے ہیں. تو سر یہ کس طرح آپ کا 100 بلین پلس بجٹ ہو گیا؟ ابھی سر میں آپ کے باقی ریسیپٹ چھوڑ رہے، باقی ریسیپٹ کی تو یا سر یہ غلطیاں ہیں، اس کے اوپر لوگ ہمارے اوپر ہنسیں گے. ہم سر سٹڈی نہیں کرتے، ہم سر یہ چیزیں دیکھتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار وائنڈ اپ کر دیں. اسپیکر صاحب بہت بھی معاف، میں ٹو دی پوائنٹ آؤں گا. ابھی سر آپ آ جائیں آپ کے اپنے پروونشل ریونیوز کی طرف، جس میں آپ شو کر رہے ہیں 93.50 بلین. اس میں سر یہ پروونشل ٹیکس ریسیپٹ جو ہے 2023-24 کی سر وہ آپ دے رہے ہیں 56.5 بلین. اب 2023-24 میں بجٹ کی وہ ریسیپٹ 56.5 بلین شو کر رہے ہیں اور ایکچوئل جو آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے 51.7 بلین. تو اس میں سر ڈیکریز کتنی آ گئی؟ 4.8 بلین آپ کی ڈیکریز آ گئی ہے. ابھی 2024-25 کا آپ بجٹ دے رہے ہیں، اس میں سر آپ اس کی انکریز دے رہے ہیں 2024-25 کی 63.2 بلین. ابھی آپ کو جو ایکچوئل ملے ہیں 51.7 بلین، اس سے آپ یہ مائنس کر لیں تو 11.5 بلین آپ انکریز میں جا رہے ہیں. سر یہ آپ کی میں پروونشل ریونیو کی بات کر رہا ہوں جو آپ 93.5 پہ لے کے جا رہے ہیں. اس میں آپ پھر پروونشل نان ٹیکس ریسیپٹ کو دیکھ لیں، اس میں سر آپ کے 2023-24 کی اعداد و شمار جو بجٹ کی تھی وہ 28.5 بلین ہے، لیکن اس میں آپ نے جو ایکچوئل ریسیو کی ہے وہ 12.7 بلین کی ہے. اس میں سر آپ کی ڈیکریز آتی ہے 15.8 بلین. سر یہ کیا گپ ہے؟ 15.8 بلین ڈیکریز آپ کے پاس آ رہی ہے. ابھی سر آپ شو کر رہے ہیں 2024-25 میں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ 30.3 بلین آپ تخمینہ لگا رہے ہیں. یہ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، فیڈرل سے پہلے ہو گیا، کنسٹیٹیوشنل ہے، ہم اس ہاؤس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ 33.3 بلین آپ ابھی تخمینہ لگا رہے ہیں
اور وہاں پہ آپ کو شارٹ کمنگز آئی ہیں 12.7 بلین کی، تو یہاں پہ آپ کتنے انکریز میں جا رہے ہیں؟ 17.6 میں. تو سر یہ آپ کا 100 بلین پلس بجٹ ہے. یہ صرف میں نے آپ کو جو پروونشل مد میں ہے. آپ کا تو سارا بجٹ سر وہ دار و مدار کرتا ہے فیڈرل کے اوپر. 97% بجٹ تو سر آپ کا فیڈرل کا ہے. آپ کا جو یہاں پہ ہے آپ کا تو صرف پروونشل ریسیپٹ جو ہے وہ آپ کے 93.5 بلین ہے، اور آپ یہاں پہ 1455 اس کا ارب کا بجٹ سر پیش کر رہے ہیں. تو اب بڑے ادب کے ساتھ اس میں سر پھر آپ یہاں پہ آ جائیں ادر ویز اینڈ مینز جو بجٹ کی تقریر ہے اس میں سر 31.55 بلین اور ویز اینڈ مینز ایڈوانس فیسلٹی فرام فیڈرل گورنمنٹ. سر اس میں 23-24 میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے سر زیرو ملا ہے. 2023-24 میں سر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے زیرو ملا ہے، اور ابھی سر آپ پروپوز کر رہے ہیں 2024-25 میں 31.3 بلین. سر یہ آپ کے 100 بلین سرپلس بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں. بدبی معاف، یہ ہمارا قصور نہیں ہے. میں نے سر آپ کو پہلے کہہ دیا، ہم نہیں بیٹھے ہوتے تو یہ بابو جو ہے نا ہمیں چولہا لگا دیتے ہیں. تو یہ بابو والا کا چولہا جو ہے میں سر آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد سر پھر آپ آ جائیں گرانٹس فار فیڈرل گورنمنٹ فار مرج ڈسٹرکٹس. مرج ڈسٹرکٹ سے جو ہمیں سر گرانٹ ملتی ہے ڈیولپمنٹ گرانٹ ADP پلس AIP، یہ بجٹ کی تقریر سے جو ہے. سر اس میں 2023-24 میں آپ کو بجٹ آپ نے رکھا ہوا تھا 57 بلین کا کہ ہمیں 57 بلین ملیں گے، لیکن سر آپ کو ملے 48.5 بلین. اس میں سر آپ کو ڈیکریز کتنے میں 8.5 بلین. سر یہ اربوں کی بات ہے. 8.5 بلین آپ کو ڈیکریز ملے ہیں. ابھی آپ سر اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 76 بلین ملیں گے. سر آپ نے تخمینہ لگایا تھا 2023-24 کا کہ ہمیں 57 بلین ملیں گے، آپ کو 48.5 بلین ملے. ابھی آپ تخمینہ لگا رہے ہیں کہ مجھے 76 بلین ملیں گے، تو اگر آپ وہ مائنس کر لیں تو 27.5 بلین آپ انکریز میں جا رہے ہیں. سر میں نے صرف آپ کے نالج کے لیے. اس کے بعد سر آپ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں 3% شیئر جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ باقی پروونسز جو ہے نا وہ ہمیں دیں گے NFC ایوارڈ میں. تو اس میں ہمارے صوبے کا تو وہ جا رہا ہے، لیکن باقی صوبوں کی طرف سے ہمیں سر زیرو کریڈٹ ملا ہے. ابھی تک ہمیں ایک پیسہ نہیں ملا ہے. آج تک باقی صوبوں کی طرف سے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ ہم 3% اینولی آپ کو خیبر پختونخوا کو ہم دیں گے، سر وہ ابھی تک ہمیں نہیں، خیبر پختونخوا کو نہیں، ساری فیڈرل ایریاز کو. تو سر وہ ابھی ہم تخمینہ لگا رہے ہیں 39.29 بلین. 39.29 بلین سر دیکھ لیں. سر 2-3 پوائنٹ اور نیٹ ہائیڈل کی سر ہم پروفٹ کی بات کرتے ہیں. نیٹ ہائیڈل اس میں سر 2016 میں ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں یہاں پہ PTI کی گورنمنٹ تھی، تو اس میں سر ایک بریک تھرو ہوا تھا. لیکن سر یہ آپ کے وائٹ پیپر کی جو کتاب ہے اس میں سر آپ کی گورنمنٹ کی اپنی غلطی وہ خود سر بیان کر رہے ہیں. اس میں سر لاسٹ میں صرف آپ چلے جائیں، یہ پیج نمبر 18 وائٹ پیپر، اس میں سر یہ خیبر پختونخوا the NW received NHP for the first time in financial year 1992 according to the AGN Qadi formula but got capped at rupees 6 billion afterward. اس کے بعد سر مختلف وہ ہو گئی، لیکن NHP finally got uncapped in financial year 2016 after 24 years according to MOU between the government of Pakistan and the government of Khyber Pakhtunkhwa. This MOU was endorsed in the same year by CCI. Sir, last دیکھ لی اس میں both the framework were formulated to calculate NHP but did not define any modalities regarding mode of payment, penalties in case of late payment or conflict resolution. سر ہم بار بار NHP کی بات کر رہے ہیں، سر آپ خود لکھ رہے ہیں اس کتاب میں کہ پیمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، آپ نہیں پیمنٹ کر رہے ہیں اس کی موڈیلٹیز کیا ہوگی، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. سر یہ باتیں جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے منسٹر صاحب کو ان کے اوپر یاد دیجیے، کیونکہ سر یہ ہمارے صوبے کا سوال ہے، ہمارا سوال نہیں ہے. ہمارے صوبے کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے، لوگوں کے توقعات سے جڑی ہوئی ہے. ہم صرف یہ IMF کا بجٹ پیش کرتے ہیں، فگر بتا دیتے ہیں، باقی سر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. سر ابھی آپ آ جائیں فارن اسسٹنس پہ. فارن اسسٹنٹ پہ سر بجٹ میں 2023-24 کو آپ نے سر لکھا تھا 114
1.4 बिलियन, लेकिन एक्चुअल आपको सर मिले 36.7 बिलियन। सर मैं ये पूछना चाहता हूं क्यों हमें कम मिले? फॉरेन लोग कम डोनर तो हमें सर एकोमोडेट करते हैं, ये क्या इनकम्पिटेंसी थी हमारी गवर्नमेंट की कि हमें ये पेमेंट कम मिली है? इसी तरह जो हमारे 93.9 बिलियन सर ये हम इंक्रीज अभी शो कर रहे हैं, जो डिक्रीज है असल में सर 93.9 बिलियन, ये तो सर आपके 100 बिलियन बजट का सिर्फ मैं फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस में ही इसको नफी कर देता हूं। सर फिगर्स की बात बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। हमें जो मवाद मुहैया किया गया है, हमें जो फिगर बताया गया है, उसी के फिगर के मुताबिक सिर्फ एक हेड के अंदर आपके जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस एफपीए के अंदर मैं आपके 100 बिलियन सरप्लस बजट को सर मैं रिजेक्ट करता हूं। दूसरी बात आखिर में सर, विंडफॉल लेवी, हवाई बातें हैं। विंडफॉल लेवी ये सर हवाई बातें हैं, इसकी आप अगर डिफिनेशन देख ले, विंडफॉल कहते किसको है? विंडफॉल टैक्स। उसमें सर आपने 2023-24 को लिखा हुआ था कि 91.7 बिलियन है, लेकिन सर आपको जीरो अंडा मिला है, 91.7 और जीरो। अभी भी सर आप वो कह रहे हैं कि हम ये 2024 बजट में विंडफॉल लेवी जो है ना 46.8 बिलियन कर रहे हैं। आपने पिछले बजट में 91.7 बिलियन रखा हुआ था, लेकिन मिला आपको अंडा है। अभी आप मांग रहे हैं कि मैं 46.8 बिलियन जो है ना विंडफॉल लेवी मेरे पास आएगी। सर अभी अगर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो नहीं हूं, अगर मैं सर चला जाऊं तो आपके लिटिगेटी ये सारी चीजें जो है ना वाइंड अप हो जाएंगी आपकी। सर एजुकेशन के बारे में 2-3 बातें करता हूं, बस वाइंड अप करता हूं, लेकिन सर ये चीजें नोट करने वाली है। ये सर इनको जिन्होंने ये बजट की चीजें बनाई हुई हैं, जिन्होंने ये गलतियां की हुई हैं, इनसे पूछना चाहिए कि फॉरेन जो हमें असिस्टेंस मिलती है उसमें कमी क्यों हुई है? ये हमारा लॉस हो रहा है, ये हमारे सूबे के अवाम के साथ ज्यादती है। क्यों आप लोग इतने नाअहल हैं? क्यों आप लोग इतने कामचोर हैं कि आप जो है फॉरेन फंडेड जो आपको फॉरेन से पैसे मिलते हैं वो आप लोग सही यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं? दूसरी बात सर, ये मैं आता हूं आपके व्हाइट पेपर में सर 303 मिलियन जो है वो रिलीज हुए हैं हमारे जानी खेल पैकेज के लिए। वो बाकी मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा, क्वेश्चन में मैं सारी डिटेल वो करूंगा, लेकिन उस 26 बिलियन में सॉरी 2 बिलियन हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी। ये सर बुक्स की किताब से मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी तक ये 2021 की बात है। 2 बिलियन कमिटमेंट हुई थी, 303 मिलियन हमें मिले हैं, यानी कोई 30 करोड़ के लगभग। तो सर 2-3 सालों में नाम बहुत बड़ा दिया हुआ है जानी खेल को डेवलपमेंट पैकेज, अमली काम कोई नहीं है। और उसमें सर ये मिनट्स पड़े हुए हैं वज़ीर आला के कि जो भी काम वहां पे होगा वो एल्डर्स ऑफ दी कंस्टिट्यूएंसी जो वहां का इलाका है उसके एल्डर्स के मुताबिक ही वो काम होंगे, उनके मशवरे से होंगे। लेकिन खुदारा हमारे ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत है, इस तरह के मिनिस्टर उस वक्त के थे कि वो अपनी मनमानी से उसकी में डाला थे। बहरहाल वो मैं क्वेश्चन में फिर उठाऊंगा वो सारी चीजें। सर सेहत कार्ड अच्छा काम है, जबरदस्त A1, हम जो अच्छे काम होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सर उसमें कुछ खामियां हैं वो निकाल दें। मिनिस्टर साहब को मैं इस्लाह के लिए बातें कर रहा हूं। सर उसमें टोटल लाइबिलिटी जो हमें पता थी सर 8 बिलियन की थी। सेहत कार्ड के ऊपर जो बंद हुआ था, क्यों बंद हुआ था ये कोई नहीं पूछता है। सर इसमें 8 बिलियन की लाइबिलिटीज थी, उसमें सर 5 बिलियन पेड हो गए, 3 बिलियन रहती है। अभी सर अगर आप तकरीर उठा के देख लें, उसमें सेहत कार्ड के लिए 28 बिलियन रखे हुए हैं सेंट्रल एरिया के लिए, और वो कहां से रखे हुए? करंट साइड से। 28 बिलियन सेहत कार्ड के लिए रखे हुए करंट साइड से, लेकिन सर 6 बिलियन जो है वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट साइड से। और सर अगर आप तकरीर उठा के देख लें, तकरीर में वो 9 बिलियन मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं। गद भी माफ सर, यहां पे आपके जो व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर में सर आप जो है वो शो कर रहे हैं कि हम 6 बिलियन फॉर मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए रख रहे हैं, और वो कहां से रख रहे हैं? डेवलपमेंट साइड से। तो मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कबाइली इलाका जाते हैं, वो वैसे भी मारे हुए हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर हजारों लाशें उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारा ये हाल है कि वो भी हमारे डेवलपमेंट के साइड से जो है ना वो काट रहे हैं। ये क्यों? ये नाइंसाफी क्यों है हमारे कबाइली इलाका जात के साथ? सर ये भी जरा चेक कर लें, और इसमें भी थोड़ी सी वो तस्दीक कर दें, क्योंकि वहां पे बजट तकरीर में वो 9 अरब बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सर आप जो है वो 6 बिलियन फ्रॉम दी डेवलपमेंट साइड। फिर आते हैं सर BRT, जबरदस्त हुआ है सर BRT, उसमें सर 3 बिलियन इजाफी वो मिले लोगों की सहूलत के लिए, सर वेलकम कहते हैं। लेकिन सर उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस्तीफा दे क्यों?
اس میں جو ڈسکرپینسیز ہے اس کے لیے سر آپ کے چیئر سے میں استدعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے چیئر اس کی یہ حکومت کی بینچ سے کمیٹی بنائیں، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے. تو سر یہ میں آپ کے چیئر سے اس کے لیے وہ کر رہا ہوں. اور باقی سر آخری میں جو آپ بجٹ میں ہم کہتے 10% اضافہ، بیعت بھی معاف، سر میں تو کہتا ہوں یہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لیں. یہ 10% بھی ملازمین والے اپنے پاس ہی رکھ لیں، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. غریب ملازم جو کلاس 4 یا جو کلرک ٹائپ ہوگا اس کا کیا پڑے گا؟ 1500 روپے، 17 کے سر 4,500 روپے بنتا، آپ کیلکولیشن کر لیں. لیکن یہاں پہ سر ایک مذاق کی بات ہے، تھوڑی سی ہنسی بھی ہو جائے. ہمارے پولیس والے جو قربانیاں دیتے ہیں، ہمارے پولیس کے جو جوان جو فرنٹ لائن پہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو ہمارے جو سر کے تاج ہیں، ان کے ساتھ کیا مذاق سر ہو رہا ہے. میں نے وہ اس کا بل اٹھا لیا تو سر اس میں نے دیکھ لیا، اس میں عجیب سی وہ ہے، ہاؤس رینٹ الاؤنس سر ان کو مل رہا ہے 1579 روپے، اور اس میں سر ڈیلی کے حساب سے جو ہے نا ساری یہ منتھلی راشن الاؤنس، یہ راشن الاؤنس ہے 34 روپے ڈیلی کے حساب سے. سر ایسا کوئی ہوٹل ہے یا مجھے بتا دے حکومت، کوئی ایسا ہوٹل موجود ہے جس میں 34 روپے آپ ڈیلی کھانا کھا سکیں؟ کوئی ہے؟ یہ سر میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ جو آپ کے فکرز ہیں. اسی طرح سر ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 1589 روپے ملتے ہیں. ایسے گھر مجھے چاہیے کہ 1589 روپے پر مجھے مہینے کے لیے میرے سپاہی بیچارے وہاں پہ رہ سکے. ہے کوئی ہمیں لا سکتا ہے؟ واشنگ الاؤنس سر مزے کی بات ہے 100 روپے منتھلی. سر 100 روپے میں کوئی دو بھی رکھ سکتا ہے؟ وہ کپڑے دھو سکتے ہیں؟ اسی طرح سر آپ میڈیکل الاؤنس 1500 روپے، ان کے بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہے، ان کی بیماری آتی ہیں، سر کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں سر یہ 10% جو اضافہ ہے سر یہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لے، بہتر یہی رہے گا. اور سر ایجوکیشن میں ہم کہتے ہیں ہم ایجوکیشن کو فنڈ دے رہے ہیں، ہم ایجوکیشن کے لیے سر یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں. اس میں سر میں فاٹا کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے سر 2022 میں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے سر اسٹوڈنٹس کے لیے جو ٹیچرز کی شارٹیج تھی اس کے لیے سر اساتذہ بھرتی کیے ہوئے تھے، اور وہ بھی سر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھرتی کیے ہوئے تھے، اور اس کے لیے سر گورنمنٹ منتھلی سیلری کتنی دے رہی تھی؟ 25,000. یہاں پہ ہم بیسک اجرت لکھتے ہیں کہ ہم 32,000 دیں گے، اور یہاں پہ ان کو مل رہی 25,000. ابھی ہم 37,000 پہ جا رہے ہیں. یہ نا انصافی سر دیکھ لیں. یہ میں آپ کو اس کی جو ہے اسکیم کا کوڈ بھی بتا دیتا ہوں، 19,516 یہ اسکیم کا کوڈ ہے. اساتذہ بھرتی کی ہے، میرٹ پہ بھرتی کی ہے، قبائلی علاقہ جات میں اسکولوں میں بچوں کے جو ٹیچر کے شارٹیج ہے اس کے لیے ان کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ 25,000. اچھا مزے کی بات سر سن لیں، 7 مہینے ان کو تنخواہ بھی نہیں ملی ہے، اور پھر بیچ میں 3 مہینے کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں بھی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم بیسک اجرت دیتے ہیں 32,000 اور دے رہے ہیں 25,000. سر کوئی پوچھنے والا ہے؟ آپ کی چیئر سے سر ہم یہ امید رکھے ہوئے ہیں، آپ کی چیئر پوچھے گی. اور انشاءاللہ سر یہ کام آپ کی حکومت کے لیے بدنامی کے باعث بن رہے ہیں، ہمارے نہیں ہے. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے. بے شک آپ اپنے منسٹر صاحبان آپ کے جو ہے نا وہ اپنے اس کو کہتے ہیں کہ یار اپوزیشن والوں کو صرف ہنسا کریں، ان کو کام نہ دیا کریں. خیر ہے کوئی بات نہیں، ہنسنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. ہم ہنسی کے اوپر بھی گزارا کر لیں گے، لیکن یہ چیزیں آپ کی بدنامی کی باعث بن رہی ہے، یہ ہماری ہاؤس کی بدنامی کی باعث بن رہی ہے.